اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو ساتھیو، امید ہے آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ جتنے بھی ہیلتھ ریلیٹڈ نوٹیفیکیشنز ہیں آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں اور مفید معلومات سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ یہ ایک صدقہ جاری ہے، جب آپ لوگوں تک ایک اچھی ویڈیو پہنچے اس کو خود نہ سنیں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں تو اس کا نیکی پھیلانے کا اجر ملتا ہے، برائی کو روکنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اچھے کاموں کو ضرور آپ پھیلائیے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈیکلوفینک سوڈیم کے استعمال کی بھرمار ہے، بالخصوص پاکستان میں۔ جہاں بھی جاتے ہیں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے جی مجھے کمر میں درد ہے، میرے موڑوں میں درد ہے، جناب والٹرال دے دیجئے، مجھے وارن دے دیجئے، مجھے آرٹیفن دے دیجئے، مختلف برانڈز ہیں جیسے ایورٹ کا ہے، مجھے جناب یوروفینک دے دیجئے، مجھے مختلف برانڈز ہیں۔ تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں میڈک فارمیسی سے۔ پہلی بات بارہا عرض کر چکا ہوں، خدارا اپنی جان سے پیار کیجئے، اپنے بچوں سے پیار کیجئے، کوئی بھی کسی بھی تکلیف کی میڈیسن خود سے نہ لیں، اور ایک اچھے ڈاکٹر سے جس کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو، جو ایکسپرٹ ہوں، ان سے جا کے ملیے، چیک اپ کرائیے اور دوائی لیجئے، جیسے وہ سمجھائیں ویسے لیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ ڈاکٹر آف فارمیسی، فارمڈی ڈاکٹرز جن کا میڈیسن میں بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے، جو دن رات میڈیسن کے نیو مالیکولز کو ریسرچ کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں اور ان کی فارمولیشنز کر رہے ہیں، یہ دیز آر کالڈ میڈیسن ایکسپرٹس، ڈرگ اسپیشلسٹ۔ تو ان کے پاس جائیے، ان سے مشورہ کیجئے، مگر خود سے مت لیجئے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں آسٹیوپرائسس والے لوگ، آرتھرائٹس والے، اور ان میں زیادہ یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور باقی کسی کو میگرین کا درد ہے، بیک بون کا پین ہے، شولڈرز میں پین ہے، تو یہ بھی یہاں بھی ڈیکلوفینک سوڈیم کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیکلوفینک سوڈیم، پہلی بات تو یہ کہوں گا یہ مالیکول جب ایجاد ہوا تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے، مگر کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اس کے سائڈ افیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے ڈرا بیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا اگر میں اس کی کتنی ڈوز لوں، کب تک لوں، کس ٹائم لوں، کیسے لوں۔ جب یہ چیزیں نہیں پتہ اور ہم اندھا دھند استعمال کریں گے بغیر کسی نالج کے تو بجائے فائدہ دینے کے وہ نقصان دے سکتی ہے، اور 100% نقصان دے گی۔ ڈیکلوفینک سوڈیم سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، جو میری ڈاکٹر سے، MBBS ڈاکٹر سے، فارم ڈی ڈاکٹر سے اور دوسرے اسپیشلسٹ سے میری گزارش ہے، ڈیکلوفینک سوڈیم پریسکرائب کرنے سے پہلے ذرا پیشنٹ سے پوچھ لیا کریں کہ یہاں آپ کو کڈنی کا پرابلم تو نہیں ہے، کہ یہاں آپ کو لیور کا پرابلم تو نہیں ہے، کہ یہاں آپ کو ہارٹ کے مسائل تو نہیں ہیں۔ اگر ان بیماریوں میں وہ آلریڈی مبتلا ہے تو ڈیکلوفینک سوڈیم پریسکرائب کرنے سے اوائڈ کیجئے، کیونکہ آلریڈی یہ ڈیکلوفینک سوڈیم کا استعمال ان چیزوں کے ریورس اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے، اس کے پروسیس کو یہ تیز کر دے گا، ان کی بیماری کو اور ورس کنڈیشن میں لے کے آئے گا۔ سب سے پہلے پیشنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، اگر وہ فٹ ہے اس کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے، بلڈ پریشر والے کو بھی ڈیکلوفینک سوڈیم پلیز نہ دیں۔ تو اس بہت سارے الٹرنیٹ مالیکولز ہیں جن کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، کوئی اور آپ پرسکرائب کر دیں۔ تو اس کی ڈوز جو ہے، جو میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، تو 50 mg آپ لے لیجئے صبح، دوپہر، شام۔ اگر 50 mg آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں ونس اے ڈے، اگر آپ کو پین میں ریلیف افاقہ ہوتا ہے تو آپ کو دوسری ڈوز کی ضرورت نہیں ہے، تو مت لیجئے۔ جتنا کم لیں گے تو اتنے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ بچے رہیں گے۔ مگر یہ ایک ویسا مالیکیول ہے جو اسٹرانگ پین کلر ہے اور اینسٹڈس گروپ میں آتا ہے، تو اس کے لیے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ جہاں اس کے نقصانات کی بات کروں گا وہاں اس کے فوائد کی بھی بات کروں گا۔ تو آپ لیں، میکسیمم ڈوز 150 mg تک لے جائیں اگر زیادہ مسائل ہیں اور آپ کو ایک سنگل ڈوز سے آرام نہیں آ رہا، اور اس سے زیادہ بھی اگر زیادہ بھی لینی پڑے تو 200 mg کو کراس نہ کیجیے۔ اس سے زیادہ جائیں گے تو یہ آپ کی کڈنی پہ افیکٹ کرے گا، آپ کی لیور پہ افیکٹ کرے گا، آپ کے ہارٹ کے پرابلمز کریٹ کرے گا۔ اور ویسے بھی ڈیکلوفینک سوڈیم کو ضرورت نہ بنائیں، مجبوری کی حالت میں لیں اور اس کو لانگ ٹائم کے لیے استعمال نہ کریں۔ کچھ لوگوں میں تو یہاں پر تک بھی اسٹڈی کی گئی ہے کہ سنگل ڈوز لینے سے ان کی کڈنی فیل ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو کچھ لوگ جو مسلسل لے رہے ہیں سالہ سال سے، تو ان کا بھی پروسیس یہ
سٹارٹ ہو جاتا ہے کڈنیز کے ڈیمیج کا، لیور کا اور ہارٹ کی بیماریوں کا، اور لانگ ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ ڈائکلوفینک سوڈیم کا استعمال کریں، ضرور کریں، مگر ایک تو پریسکرائب ڈوز سے آگے نہیں جائیے، دوسرا جتنی ضرورت ہے اتنا لیجئے، تیسرا جب آپ اس کو لانگ ٹائم کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو مسلسلی بیک بون کا پین رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، تو آپ کچھ ڈیز کے بعد اس کو الٹرنیٹ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو الٹرنیٹ پین کلر آپ استعمال کریں، تاکہ مسلسل ایک چیز کو نہ چلائیں جس سے آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں ڈائکلوفینک سوڈیم کہ اگر آپ کو یہ پرابلمز نظر آنا شروع ہو جائیں سمٹم، تو آپ میڈیسن کو روک دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سکن ریشز ہو گئے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اسٹاپ کر دیں۔ ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، جس طرح آپ کی بریدنگ جو ہے، شارٹنس آف بریدنگ آپ فیل کرتے ہیں، یا ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو رہی ہے، تو پلیز آپ اس کو سٹاپ کر دیجئے۔ جائیے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ان کو بتائیے، پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ ڈومین ہے، وہ آپ کی میڈیسن کو چینج کریں یا آپ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن اس کو سٹاپ کر دیجئے۔ اگر آپ کو ہارٹ پرابلم ہو رہا ہے، شارٹنس بریدنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس میڈیسن کو وڈرا کر لیجئے، روک دیجئے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، ان سے مشورہ کیجئے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا ڈومین ہے، وہ آپ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس میڈیسن کو روک دینا چاہیے اگر آپ کو پرابلم ہو رہا ہے۔ ادروائز آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کڈنی کا پرابلم شروع ہو گئے، آپ یورینیشن میں پین ہو رہا ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں میں آپ کی سویلنگز آ رہی ہے، سویلنگ ان یور آرمز اینڈ لیگز اینڈ فیٹ آپ فیل کرتے ہیں، تو پلیز آپ اس کو وڈرا کر لیں، اس کو میڈیسن کو سٹاپ کر دیں، اس کا استعمال نہ کریں۔ اپنے ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیے، ان سے مشورہ کیجیے، ان کو تمام یہ سمٹمز بتائیں۔ آگے چلتے ہیں، اگر آپ کو نوزیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ڈائریا ہو رہا ہے، جانڈس کی پرابلم ہے آپ کو، اور ٹائرڈنس ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، آپ کے جسم پہ ایچنگ ہو رہی ہے، اور ڈارک یونین آ رہا ہے، تو یہ آپ کے لیور پرابلمز میں سے ایک پرابلم ہے، تو پلیز آپ اس کو میڈیسن کو سٹاپ کر دیں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں اور اس میڈیسن کو روک دیں، اس کو استعمال نہ کریں، ادروائز مزید کمپلیکیشنز کا آپ شکار ہو جائیں گے، اور بہت خطرناک اس کے ریورس اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگر آپ کا اسٹامک میں آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے، ہارٹ برن ہو رہا ہے، آپ کی جلن ہو رہی ہے آپ کے اسٹامک میں، اور آپ کو اسٹول کے ساتھ آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، بلڈ آ رہا ہے، تو پلیز مینز کہ اس نے السر کاز کیا ہے، تو آپ اس کو روک دیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے بات کریں، ان کو بتائیں، تو ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ اس میڈیسن کو ریموو کر کے، سٹاپ کر کے، اس کا الٹرنیٹ کوئی مالیکیول دوسرا جو پین کو کم کرتا ہو، بہت سارے ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تو اس کو روک دیں۔ اگلی بات، جس بندے کو معدے کا السر ہو اور پرابلم ہے، اسٹامک پرابلم ہو، پلیز اس کو ڈائکلوفینک سوڈیم ایڈوائز نہ کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ ڈائکلوفینک سوڈیم کی ٹیبلٹ کھانا کھانے کے بعد لے لیں، آدھا پونا گھنٹہ۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ایمٹی اسٹامک نہ لیں، کیونکہ یہ اریٹیشن کاز کرتے ہیں اور یہ السر کا سبب بنتے ہیں، جس سے آپ کے اسٹامک میں ہولز بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو میڈیسن ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے، فارماسسٹ ڈاکٹر صاحب ہوں یا MBBS ڈاکٹر ہوں، دونوں سے گزارش ہے، پلیز لوگوں سے پہلے ان کی ہسٹری معلوم کریں، پھر ان کو میڈیسن ایڈوائز کریں، ان کو پراپر ڈوز بتائیں، اور ان کو یہ بھی بتائیں اگر آپ لوگوں نے ایک ڈوز ایک میڈیسن آپ 3 ٹائمز اے ڈے لے رہے ہیں، خدا رہا ایسا نہیں آپ اس کو سنگل ڈوز میں لے رہے ہیں، جو اکثر دیہاتوں میں ہوتا ہے، کہتے ہیں سنگل ڈوز لے لیں، چلو جی سارا دن کون لے۔ ان کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بتائیں اور ان کے بینیفٹس بتائیں، اگر آپ اس پیرامیٹر پہ چلیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ڈرگ کا، ادروائز آپ کا نقصان ہوگا۔ تو لوگوں کو سمجھائیے اور لوگوں کو یہ بھی بتائیے کہ سیلف میڈیکیشن لینے سے آپ کو یہ پرابلمز آ سکتے ہیں، تو تاکہ لوگ اس چیز سے رکیں اور ان کی زندگیاں بچ سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے اچھے انتہائی مفید ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں تو سکتے اس کو آگے سے آگے پھیلائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔